ناظرین، جنگ کا 33واں دن اور ایران نہ صرف سٹینڈ کر رہا ہے بلکہ ایسکلیٹ بھی کر رہا ہے۔ یہ دنیا کی تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ دو نیوکلر پاورز اور یہ دنیا کی دو سب سے بڑی پاورز ہیں، یعنی امریکہ اور اسرائیل اگر ایک ساتھ آئیں تو اس کے سامنے دنیا کی کوئی طاقت جو وہ ٹک نہیں سکتی ہے۔ لیکن ایران نہ صرف سٹینڈ کر رہا ہے بلکہ آخر کار یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر امریکہ یہاں سے نکلتا ہے تو اس کو ایران کی شرائط پر ہی نکلنا ہوگا یا پھر کئی سالہ جنگ لڑنی ہوگی اور ٹریلینز آف ڈالرز کا نقصان کرنا ہوگا، اور اس کے باوجود کیا وہ ایران کی اس گورنمنٹ کو، اس آئیڈیالوجی کو، اس سٹانس کو ختم کر سکے گا، فلسطین کی سپورٹ سے پیچھے دھکیل سکے گا ایران کو؟ اس کی پاسبلٹی جب وہ نظر نہیں آتی ہے۔ پھر IRGC لمبی جنگ لڑنے کی بھی صلاحیت رکھتی ہے، تو الٹیمیٹلی امریکہ کو یہاں سے جب وہ نکلنا ہے۔ اچھا، تو یہ جو جنگ ہو رہی ہے یہ جب بھی ختم ہوگی اس کے بعد دنیا بہرحال جب وہ بدل چکی ہوگی، کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو امریکہ کی یا تو جنگ ہوتی روس اور چین سے، ایران تو ان کی ہم پلہ پاور کہیں دور سے بھی نہیں تھی، لیکن ایران نے ان دونوں کو جو ہے وہ شکست دے دی ہے۔ ان کے اہداف کو اچیو نہ ہونے دینا یہ ان کی شکست ہے۔ اچھا، اب پچھلے کچھ گھنٹے جب وہ اسرائیل پر بہت بھاری گزرے ہیں، کیونکہ اسرائیل پر 3 طرفہ حملے کیے گئے ہیں۔ یمن نے تیسرا آپریشن بھی کیا ہے، اور یمن حزب اللہ اور ایران تینوں نے جوائنٹ آپریشن جب وہ اسرائیل پر کیے ہیں، اور اسرائیل میں بڑی میسو کیجوالٹیز ہوئی ہیں، خاص کر جو تل اویو کا علاقہ ہے یہاں پر ایرانی میزائل آ کر گرے ہیں، بلڈنگز ہٹ ہوئی ہیں اور وہاں پر میسو کیجوالٹیز ہوئی ہیں۔ اس وقت اسرائیل جو ہے وہ تل اویو کے جو ایریاز ہیں ان کو سب سے زیادہ پروٹیکٹ کر رہا ہے۔ باقی کچھ ایریاز ہیں اب ان کے پاس انٹرسیپٹرز کم ہو چکے ہیں، تو وہ ان ایریاز کو انہوں نے خالی چھوڑ دیا ہے۔ جو ان کے لانگ رینج میزائل ہیں، انٹرسیپٹر ہیں، وہ صرف تل اویو کے اس ایریا کو جو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، یا پھر کچھ سینٹرل دوسرے ایریاز ہیں کوسٹل لائن کے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ان کی جو ایلیٹ ہے، جو زائنسٹ ہے، انتہا پسند، وہ یہاں پر رہتے ہیں، تو ان کو وہ زیادہ سے زیادہ جو پروٹیکٹ کر رہے ہیں۔ تو ادھر ایران جو ہے وہ مسلسل یہیں پر ہٹ کر رہا، اور یہاں پر ان کی کیجوالٹیز ہو رہی ہیں۔ جب تل اویو میں کیجوالٹیز ہوتی ہیں تو ان کو سب سے زیادہ مسئلہ ہوتا ہے، تو اب یہاں پر کیجوالٹیز ہوئی ہیں۔ حزب اللہ نے اٹیک کیا ہے، یمن نے اٹیک کیا ہے، پھر جو وہاں گراؤنڈ کنفرنٹیشن ہو رہی ہے پچھلے کچھ گھنٹوں میں 50 کے قریب کیجوالٹی صرف لبنان کے بارڈر پر ان کی ہوئی ہیں گراؤنڈ کنفرنٹیشن میں، یعنی حزب اللہ اس طرح سے ان کو وہاں پر پچھاڑ رہی ہے۔ وہاں بھی ان کو بالکل ذلت میں شکست کا سامنا ہے، باوجود اس کے کہ یہ اتنی بربریت جو ہے وہ لبنان پر ڈھا رہے ہیں، لبنان پر ظلم کی انتہا کر رہے ہیں۔ 50 کیجوالٹیز ان کے پچھلے چند گھنٹوں میں وہاں پر جب وہ ہو چکی ہیں، جو زمینی کنفرنٹیشن ہے۔ باقی جو حزب اللہ کے ایئر اٹیکس ہیں، ایران کے ایئر اٹیکس ہیں، اس میں جو ان کی کیجوالٹیز ہیں وہ الگ ہیں۔ اور ادھر عراق کی جو ریزسٹنس ہے وہ بھی اٹیک کر رہی ہے، اس نے بھی بیسز کے اوپر جب وہ اٹیک کیا ہے، اور جارڈن کی بیسز کے اوپر وہ اٹیک کر رہے ہیں۔ اچھا، درمیان میں الشرا کو تیار کیا جا رہا ہے کہ وہ لبنان کے اوپر دھاوا بول دے، تو عراق کی ریزسٹنس اور لبنان کی ریزسٹنس، ان کی جانب سے یہ بات گئی ہے کہ اگر الشرا نے لبنان کے اوپر حملہ کیا اور بارڈرز کو بریچ کیا تو اس کا جواب بھی بارڈر کی بریچ سے دیا جائے گا۔ پھر جنگجو اسرائیل میں گھسیں گے اور جنگجو دمشق میں الشرا کے خلاف گھسیں گے، اور وہ عراق سے بھی گھسیں گے اور لبنان سے بھی گھسیں گے۔ اور یہ الشرا جس کا بنیادی بیانیہ یہ تھا کہ اب ہم شام کی جو کنسٹرکشن ہے، شام کی جو تعمیر ہے، اس پر فوکس کریں گے۔ جب اسرائیل جب وہ بمباری کر رہا تھا، جب وہاں پر لوگ مارے جا رہے تھے، جب اسرائیل آکوپیشن کر رہا تھا، تو الشرا سے پوچھا جاتا تھا کہ تم کچھ کرنے کیوں نہیں رہے اسرائیل کے خلاف؟ تو یہ کہتا تھا کہ ہمارا مقصد اب تعمیر کرنا ہے، اب ہم مزید جنگوں میں نہیں جائیں گے۔ اچھا جی، لیکن یہاں پر یہ تیار ہے حزب اللہ پر حملہ کرنے کے لیے اس جنگ میں جو اسرائیل کی جنگ ہے۔ تو یہ کس کا نمائندہ ہے، اور یہ کیا ویسے کردار ہے جو یہاں پر مسلط کیا گیا ہے؟ تو ادھر سے عراق کی ریزسٹنس اور لبنان کی ریزسٹنس کا میسج گیا ہے کہ اگر بارڈر بریچ ہوئے تو جواب بارڈر کی بریچ سے دیا جائے گا۔ اسرائیل میں بھی جنگجو گھسیں گے اور دمشق کے اندر بھی گھسیں گے، اور یہ جو یہاں پر ایک کٹ پتلی لا کر بٹھایا گیا ہے اس کا بھی بندوبست جب وہ کیا جائے گا۔ تو صورتحال یعنی اس طرح سے تلخ بھی کھڑی ہوئی ہے کہ اسرائیل جو اپنے ایسٹس ہے، اب اسرائیل کی چلاکی دیکھیں گے، الشرا کو وہ مانتا بھی نہیں ہے، الشرا کا جواز بنا کر ہی وہ آکوپیشن کر رہا ہے کہ یہ تو بڑا دہشت گرد ہے اور یہ آ گیا ہے اور اس کے ساتھ ہماری بات نہیں بنے گی، اور الٹا اس کو استعمال بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک عجیب و غریب سی صورتحال ہے۔ اچھا، اب اسی کے ساتھ ناظرین 2 چیزیں پیرالل ہو رہی ہیں، اور وہ 2 چیزیں یہ ہیں کہ ایک طرف مزید ایکوپمنٹس آ رہے ہیں، جیسے کہ امریکہ کا تیسرا ایئر کرافٹ کیریئر آ گیا ہے، برطانیہ نے مزید فوج جب وہ گلف کنٹریز کے اندر بھیج دی ہیں، تو مزید فوج، مزید ایکوپمنٹ، مزید بلڈ اپ یہ ساتھ ساتھ ہو رہا ہے۔ گراؤنڈ اٹیک کا جو خطرات ہیں وہ موجود ہیں،
اور دوسری طرف جو پیرالل چیز ہو رہی ہے وہ جنگ بندی کے بیانات ہیں جو کہ آج مزید تیز ہوئے ہیں. آج ٹرمپ کی جانب سے، مارکو روبیو کی جانب سے، باقی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی جانب سے بیانات میں تیزی آئی ہے کہ ہم جنگ بند کرنے جا رہے ہیں. ٹرمپ نے اب مزید واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ ہم بس 1 سے 2 ہفتے میں نکل جائیں گے یہاں سے، زیادہ سے زیادہ 3 ہفتے لگ جائیں گے، اور معاہدہ ہو یا معاہدہ نہ ہو ہم نکل جائیں گے. اسٹریٹ آف ہرمز کھلے نہ کھلے ہم نکل جائیں گے. یہ آج ٹرمپ کے بیانات ہیں. یعنی اس سے اس کی ڈسپریشن کا جو عالم ہے وہ بالکل واضح ہے، اور وہ 2 ہفتوں کی بات کر رہا ہے، 3 ہفتوں کی بات کر رہا ہے کہ اس کے اندر اندر ہم یہاں سے نکل جائیں گے. دیٹ مینس کہ وہ 1 ہفتے کے اندر اندر یہاں سے نکل جائے گا، کیونکہ آپ کو بتایا کہ اس کی کوئی ٹائم لائن فکس نہیں ہوتی. اس کے بیانات سے اس کی ڈسپریشن جب وہ واضح ہے تو وہ 2-3 ہفتے بھی انتظار نہیں کرے گا، وہ 1 آدھ ہفتے میں وہ یہاں سے نکل جائے گا. اور اب وہ یہ بات کر رہا ہے کہ معاہدہ نہ بھی ہو تو بھی ہم نکل جائیں گے، اور اسٹریٹ آف ہرمز نہ بھی کھلے تو بھی ہم جب یہاں سے نکل جائیں گے. اور جو بیانیہ وہ اس وقت بنا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایران کمزور ہو گیا ہے. جو ٹرمپ نے اب بیانات دیے اس میں اس نے کہا کہ ہم نے ایران کے نیوکلیر پروگرام کو 5 سال پیچھے دھکیل دیا ہے. پھر اس نے کہا کہ اس کی باقی طاقت کو ہم نے 20 سال پیچھے دھکیل دیا ہے. یعنی کرش کرنے سے لے کر، وائپ آؤٹ کرنے سے لے کر اب کمزور کرنے پر آ گیا کہ ایران کمزور ہو گیا. ٹھیک ہے نا، یہ بالکل ان کی شکست کا ثبوت ہے. تو اب یہ بیانیہ یعنی کہ ایگزٹ اسٹریٹجی واضح طور پر لگ رہی ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جنگ کے بڑھنے کا، ایکسپینڈ ہونے کا، گراؤنڈ اٹیک ہونے کا وہ سارا خطرہ موجود ہے. لیکن آج کے بیانات میں کافی یہ ڈیفرنٹ اور کافی تیزی آئی ہے. یعنی روبیو سے بھی بیان آ رہا ہے، ٹرمپ سے بھی بیان آ رہا ہے، اور ٹرمپ کے ملٹیپل بیانات ہیں، ایک میڈیا پر، دوسرے میڈیا پر، سوشل ٹروتھ کے اوپر، جنگ ختم کرنے کے حوالے سے. اچھا، اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ آئل پھر نیچے آیا ان بیانات کے بعد، چونکہ یہاں پر چائنا اور پاکستان بھی میڈیشن کر رہے ہیں. اور کل انہوں نے 5 پوائنٹس جب وہ سامنے رکھ دیے تھے کہ اس طرح سے جب وہ جنگ بندی ہم کروانے کے لیے جب وہ تیار ہیں، 5 پوائنٹس انہوں نے رکھے تھے. تو ادھر ٹرمپ نے یہ سٹیٹمنٹس دی ہیں تو ایک تاثر یہ پیدا ہونا شروع ہو گیا کہ شاید یہ جنگ جب وہ بہت جلد اب رکنے جا رہی ہے. امریکہ فارغ ہو چکا ہے اور اس کو پتا. دیکھیں، امریکہ نے جتنے ٹارگٹس ایران میں ہٹ کرنے تھے وہ کر لیے، ان کے پاس کوئی ٹارگٹ ہی نہیں ہے ہٹ کرنے کو. اور اس بات کو بھی 15 دن گزر چکے ہیں. 15 دن پہلے ہی ان کے پاس جو ٹارگٹ لسٹ تھی وہ ساری ختم ہو گئی. تو اب وہ بس کارپیٹ بمبنگ کر رہے ہیں، شہروں پر بم گرا رہے ہیں. ابھی انہوں نے سٹیل مل کے اوپر اٹیک کیا ہے، ہاسپٹلز کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں، کینسر فیسلٹیز کے اوپر انہوں نے اٹیک کیے ہیں. تو اس طرح کے وہ ٹارگٹ سیٹ کر رہے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایران کے زمینی شہر کہاں پر، انڈر گراؤنڈ سٹیز کہاں پر ہیں، جنگی صلاحیتیں وہ ہٹ نہیں کر سکتے ہیں. تو اس لیے وہ ان کو پتا ہے کہ بھئی یہاں پر ہمارا نقصان بھی بہت ہو رہا ہے اور اچیومنٹ بھی کوئی نہیں ہے. اور آج ٹرمپ نے یہ بھی مان لیا کہ اسٹریٹ آف ہرمز ہم کھلوا نہیں سکتے. باقاعدہ اس نے مان لیا، CNN کی رپورٹ ہے کہ ٹرمپ نے مان لیا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز ہم کھلوا نہیں سکتے، اور یہاں پر کئی مہینوں کی ہمیں جنگ جب کرنا پڑے گی. تو اس سے بھی وہ جب وہ پیچھے ہٹ گیا. اب ٹرمپ شاید ذہن میں یہ سوچ رہا ہے کہ میں یہاں سے نکل جاؤں، اسٹریٹ آف ہرمز بند ہے تو بند رہے، عرب جانے اور ایران جانے، یہ آپس میں لڑیں جو کریں. لیکن ظاہر ہے اس طرح سے امریکن امپائر تو نہیں چلتا. ایران اس کو پہلے سے ہی وزڈم سے لے کر چل رہا ہے کہ ہم نے تو امریکہ اور اسرائیل اور اس کے اتحادیوں کے لیے بند کیا، پھر درمیان میں چائنا بھی موجود ہے، تو یہ ملک آپس میں مل کر کوئی نہ کوئی فریم ورک جب وہ بنا لیں گے. تو آئل تھوڑا سا نیچے آیا ہے اس سارے ماحول کے بعد. لیکن اس جنگ کے بعد دنیا تو بدل چکی ہے، اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے. نیٹو کا خاتمہ جب ہم دیکھ رہے ہیں، ابھی ٹرمپ کا جو ٹیلی گراف کو دیا گیا انٹرویو ہے اس میں ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ میں سٹرونگلی یہ سوچ رہا ہوں کہ نیٹو سے امریکہ وڈرا کر جائے. نیٹو میں اب بچا بھی کچھ نہیں ہے نا. دیکھیں، اٹلی نیٹو کا ملک ہے، اس نے اڈے دینے سے انکار کر دیا. اسپین نیٹو کا ملک ہے، اس نے ایئر سپیس دینے سے انکار کر دیا. UK نیٹو کا ملک ہے، اس نے سپورٹ کرنے سے انکار کر دیا. فرانس نے ایئر سپیس جب وہ بند کر دی. پولینڈ نے کہا پیٹریاٹ سسٹم نہیں دیں گے. تو نیٹو تو پھر کون سا نیٹو ملک ہے جس نے آ کر براہ راست جو جوائن کیا ہے. تو ادھر یوکرین میں یورپینز امریکہ کو بلا رہے ہیں، امریکہ نہیں آ رہا. تو اس طرح سے نیٹو آلموسٹ ہے وہ ختم ہو رہا ہے. یہ ٹرمپ جو ہے وہ اس جنگ کے فوری بعد نیٹو سے وڈرا بھی کر سکتا ہے، اور آج اس نے یہ بیان بھی ساتھ جاری کر دیا ہے. اچھا، اسرائیل کا کیا مقصد ہے؟ اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ اگر یہ جنگ رکنے جا رہی ہے تو اس میں پھر وہ میکسیمم مزید ڈیمیج ایران کو کر دے. یعنی اس کا جو ریونیو انفراسٹرکچر ہے، جو اکنامک انفراسٹرکچر ہے، جو اس کی انڈسٹریز ہیں، اب سٹیل مل ہو گئی، باقی فیکٹریز ہو گئی، ان کو تباہ کر دے، تاکہ ایران کی گورن کرنے کی صلاحیت جب وہ ڈیمیج ہو چکی ہو، سینکشنز اس پر لگی ہیں، اس کا آئل انفراسٹرکچر جب وہ تباہ کر دیا جائے، تاکہ یہ آنے والے کچھ مہینوں اور سالوں میں یہ کولیپس ہو جائے.
یہ اس کی سوچ ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ ایران بہت مضبوط ہو کر جو وہ اس میں سے جب وہ سامنے آئے گا، اور اس جنگ کے بعد ایران کے لیے راستے کھلیں گے کہ وہ اپنا آئل بیچ سکے. ہو سکتا ہے پاکستان جیسے ملک، ملیشیا، یہ ممالک جو ہیں یا دوسرے وہ جو ہے وہ ایران سے آئل خریدیں. اب دیکھنا ہے مذاکرات پاکستان کروا رہا ہے، چائنا ہے، تو پھر آگے یہ بات بھی ہوگی نا کہ ایران بولے گا کہ بھائی ہمارا اتنا نقصان بھی ہو گیا، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ جنگ بھی روکیں، تو پھر ہمارا تیل بھی تو خریدے نا. تو یہ اس طرح کا ایک فریم ورک جو ہے وہ بن سکتا ہے. تو بہرحال بنیادی جو چیز ہے وہ ایران کا سروائیو کرنا تھا، اور اگر ایران اس میں ظاہر فاتح ہو کر آئے گا، اب وہ جو مرضی بیانیاں بناتے رہے، ہم نے ایران کو کمزور کر دیا ہے، ہم فلاں کر دیا ہے، ان کی طاقت یہاں پر ایکسپوز ہو چکی ہے. ان کا F-35 بھی، اس کا جرالڈ فورڈ بھی، اس کی ساری طاقت بھی یہاں پر ایکسپوز ہو چکی ہے. ایران یہاں پر بہت بڑا فاتح بن کر ابھرے گا، اور یہ جو بیانیاں بنا رہا ٹرمپ اس وقت، ہم نے کمزور کر دیا، فلاں کر دیا، وہ کام کرنے والا نہیں ہے. سب کو دنیا میں پتا ہے کہ یہاں پر کیا ہوا ہے. اگر یہ ایران کو کرش کرتے ہوتے، ان کے تو بیانات آن ریکارڈ موجود ہیں کہ ایران کے آئل پر ہم نے قبضہ کرنا ہے، تو مقاصد تو کچھ اور تھے. بہرحال اب جو اٹیکس ہوئے ہیں ان کی ہیڈ لائنز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. یمن نے جوائنٹ سٹرائک کی ہے ود ایران اینڈ حزب اللہ آن وائٹل اسرائیلی ٹارگٹس. نارتھ پر حزب اللہ نے اٹیک کیا ہے، تل ابیب اور سینٹرل ایریاز میں ایران نے اٹیک کیا ہے، اور جو صدرن ایریاز ہے یہاں پر یمن نے اٹیک کیا. 3 طرفہ حملے آج اسرائیل کے اوپر جو وہ دیکھے گئے ہیں. وائٹل اسرائیلی ٹارگٹس کو صدرن اسرائیل کے اندر نشانہ بنایا گیا ہے، یہ یمن دعویٰ کر رہا ہے. اچھا، تو یمن کا یہ تیسرا آپریشن ہے، اور یمن کا یہ ایک ڈیٹرنس میسج ہے گلف کنٹریز کو بھی اور امریکہ کو بھی، کہ اگر انہوں نے گراؤنڈ اٹیک کیا تو ابھی ریڈ سی بند نہیں ہوا، ابھی باب المندب بند نہیں ہوا ہے، تو وہ بند جب وہ کر سکتے ہیں. اسی درمیان جناب علی جو انٹرسیپٹر میزائل ہیں وہ کافی کم ہو گئے ہیں اسرائیل کے. ایران کے پاس کم سے کم ایسے 3 سے 4 میزائل ٹائپ ہے، 3 سے 4 قسم کے ایسے میزائل ہیں جو ایران نے بھی استعمال نہیں کیے ہیں. یہ ان کے ہائی ٹیک ویپنز ہیں، اور ایران صرف یہ انتظار کر رہا ہے کہ جب یہ ان کے انٹرسیپٹر ختم ہو جائیں، بہت تھوڑے رہ جائیں، تب وہ میزائل وہ نکالیں. ابھی تک یہ بہت پرانے میزائل ہیں جو ایران استعمال کر رہا ہے. تو وہ لمحہ بھی آگے 5-7 دنوں میں آ سکتا ہے کہ ایران وہ والے میزائل نکالے. کم سے کم 3 سے 4 قسم کے میزائل ہیں جو ابھی تک ایران نے استعمال ہی نہیں کیے ہیں، وہ ابھی وہ بچا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو جب وہ برسیں گے تو پھر اور لیول کی تباہی جب اسرائیل میں آئے گی. تو ایران بس انتظار کر رہا ہے کہ ان کے وہ انٹرسیپٹر میزائل جب وہ ختم ہو. تو ابھی ایران نے 1 گھنٹے میں تیسری ویو جو ہے وہ 3 بیراجز صرف 1 گھنٹے کے اندر اسرائیل پر فائر کی ہے، اسرائیلی میڈیا کے بقول. اور حزب اللہ نے ڈرونز کے ساتھ حملے کیے ہیں، اور ادھر سے ایران نے میزائلوں کی بارش کی ہے، اور یمن نے بھی بیلسٹک میزائل فائر کی ہے. ڈرونز وہ انگیج کرتے ہیں ایئر ڈیفنس کو، درمیان میں سے جو ایرانی میزائل ہیں وہ پینیٹریٹ کرتے ہیں. تو یہ جو اسرائیلی ایئر ڈیفنس ہے وہ کیسے کام کرتا ہے، یہ اس کی ایک اسٹڈی کے مطابق یہ انہوں نے اس طرح کا اٹیک کیا کہ ڈرونز ادھر سے آ رہے ہیں، میزائل ادھر سے آ رہے ہیں، تاکہ وہ پینیٹریٹ جو وہ کر سکیں. اور انہوں نے بہت امپیکٹ ڈالا ہے، بہت ساری جگہوں پر ایرانی میزائل جا کر گرے ہیں. اسرائیلی میڈیا: میزائلز آر بینگ لانچڈ سائملٹینیوسلی فرام لیبنان اینڈ ایران. ادھر سے بھی آ رہے ہیں، ادھر سے بھی آ رہے ہیں. تل ابیب کا ایک ایریا ہے جہاں پر 14 کیجویلٹیز ہوئی ہیں، کلسٹر باملیٹس یہاں پر گرے ہیں تل ابیب کے ایک ایریا میں. اس وقت جو سب سے زیادہ فوکس ہے وہ ان کا اسی ایریا کے اوپر ہے، چونکہ یہاں پر ان کی ایلیٹ جو زائنسٹ ہے وہ یہاں پر رہتے ہیں. تو یہاں پر ایک کیجویلٹی ہونا یہ ان کو بہت گراں گزرتی ہے. اور جو تھوڑے بہت ان کے پاس انٹرسیپٹر ہیں وہ صرف یہاں پر انہوں نے ڈپلا کر کے رکھے ہوئے ہیں. تو جتنا ایران تل ابیب پر اٹیک کرے گا اتنے ان کے انٹرسیپٹر کم ہوتے چلے جائیں گے. وہ ادھر ادھر اٹیک کریں گے تو ان کے انٹرسیپٹر ختم نہیں ہوں گے، کیونکہ جو انہوں نے بچا کے رکھے ہوئے ہیں وہ یہاں پر بچا کے رکھے ہوئے ہیں. تو یہاں پر ایران جب میزائل مار رہا ہے، تل ابیب پر مسلسل میزائل مار رہا ہے، تو انٹرسیپٹر جب ختم ہوں گے تو پھر تل ابیب پر اور طرح کے جو میزائل ہیں وہ برسیں گے. So injuries reported among Israeli settlers after building was struck by shrapnel from Irani missiles. بلڈنگز ہے وہ ہٹ ہوئی ہیں تل ابیب کے اندر. یعنی وہ ملٹی لیئر ایئر ڈیفنس ڈی گریڈ ہو چکا ہے، ڈیمیج ہو چکا ہے. اور ایوری ڈے جب وہ ایران کی پرسنٹیج پینیٹریٹ کرنے کی وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. ہائفا کا میئر کہہ رہا ہے کہ ایران نے سینسٹیو سائٹس کو، ریفائنریز کو کامیابی کے ساتھ ہٹ کرنا جب وہ شروع کر دیا ہے. ان کی جو بازان ریفائنری ہے یہ ون آف دا لارجسٹ ریفائنری ہے، یہ ڈیمیج ہوئی ہے.
تو اس نے یہ کہا ہے کہ اس کو یہاں سے شفٹ کیا جائے. اب آپ دیکھیے چونکہ یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ اسرائیل اپنا جو کریٹیکل انفراسٹرکچر ہے وہ آبادی میں بناتا ہے تاکہ وہ بتا سکے کہ دیکھو یہ سیویلینز کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں. تو اتنی بڑی ریفائنری جو کہ ہزارڈیس جو مٹیریل ہے یعنی زہر آلود کیمیکلز وہاں پر سارے ہیں تو وہ آبادی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. جان بوجھ کر وہاں پر ریفائنری بنائی ہوئی ہے. تو حیفا کا میئر کہہ رہا ہے کہ اب وقت آ گیا کہ اس کو یہاں سے جب شفٹ کیا جائے کیونکہ ارد گرد تو ساری آبادی ہے اور اب ایران نے اس کو ڈیمیج کرنا بھی شروع کر دیا ہے. تو یہاں پر اگر بہت بڑا نقصان ہوا تو آبادی کو بہت نقصان ہوگا. تو اب یہ حیفا میں مسئلہ پڑا ہوا ہے کہ اگر وہ وہاں سے مٹیریل لیک ہوتا ہے تو پھر بڑا ان کے نقصان ہونے والا ہے. ان کی جو تل نوف ایئر بیس ہے, پلما چین ایئر بیس ہے, یہ اول درجے کی ایئر بیسز ہیں, ان کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے. اسرائیلی آرمی کنفرم کر رہی ہے کہ پچھلے کچھ گھنٹوں میں 48 اسرائیلی سولجرز کی کیجویلٹیز ہوئی ہیں براہ راست زمینی جنگ کی کنفرنٹیشن میں. اسرائیلی آرمی کے اپنے نمبرز ہیں جو کہ ظاہر ہے کم ہیں, ہمیشہ ہی کم ہوتے ہیں, لیکن اندازہ آپ کریں 48 کیجویلٹیز انپریسیڈنٹڈ. یعنی حزب اللہ کس انداز میں لڑ رہی ہے اور یہاں جن کو بادشاہتیں ملی ہیں, یہاں جن کو تیل کی دولت سے مالا مال ہوئے ہیں, وہ اسرائیل کے بغل بچے بن کر بیٹھے ہوئے ہیں. ایک گلف کا کنٹری ہے جو اس وقت مکمل بغل بچہ جو وہ اسرائیل کا بن چکا ہے, وہ جیسا شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار, وہ یہ بن چکا ہے. اس کے جو انفلوئنسر ہیں آج بھی اسرائیل میں جا رہے ہیں روٹین میں اور وہاں پر بیٹھ کر کہہ رہے ہیں ایران کو آزاد کروانے کا جو ذمہ داری ہے وہ آپ کی ہے. یہ باتیں جا کر وہ اسرائیل میں بیٹھ کر رہے ہیں. یہ زائنسٹوں کے جو کرائم ہیں اس کے یہ مکمل پارٹنر بن چکے ہیں. ایک گلف کا ایسا کنٹری ہے. تو بہرحال پھر وہ اسرائیل کی کشتی میں سوار ہوا تو اس کا جو رزلٹ ہے پھر وہ اسی طرح سے دیکھے گا جو اسرائیل کا رزلٹ آئے گا. یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہیومینٹی سب پیچھے رہ گئی ہے, موریلٹی سب پیچھے رہ گئی ہے. وہ کوئی ایسا OIC ملک نہیں ہے جو اس قدر اسرائیل کے ساتھ جا کر مل گیا ہو جس طرح سے یہ والا گلف ملک جس کو اتنی دولت ملی ہے, اتنی بادشاہت ملی ہے, اور وہ بالکل جب وہ زائنسٹوں کا بغل بچہ جو بن چکا ہے. اور اسرائیلی ہیلتھ منسٹری یہ بتا رہی ہے کہ 6,638 کیجویلٹیز اسرائیلی سیٹلرز کی ہو چکی ہیں. کل یہ کہیں 6300 کے 6200 کے قریب تھی, آج یہ 6638 ہو چکی ہیں. 6638 ٹھیک ہے نا, 6638 کیجویلٹیز اسرائیل کی ہو گئی ہیں. اور یہ اگین پھر ان کے نمبرز ہیں جو کہ ہمیشہ وہ کم بتاتے ہیں. رشین میڈیا بتا رہا ہے کہ جو حزب اللہ کی جانب سے حملے ہوئے ہیں, فضائی حملے, وہ بھی بہت انٹینس ہیں. راکٹ سالوو صدرن لبنان سے گلیلی کی طرف فائر کیا گیا ہے. براڈر اٹیک جب وہ اسرائیل پر جاری ہیں. اسرائیلی میڈیا ہیوی راکٹ اٹیک آن ناردرن اسرائیل. اور پھر مین وائل جو سپریم لیڈر ہیں ایران کے, انہوں نے حزب اللہ کے جو جنرل سیکرٹری ہیں ان کو پہلا میسج بھیجا ہے. یمن کو میسج بھیجا, عراق کی ریزسٹنس کو میسج بھیجا, سید سستانی کو میسج بھیجا گیا, اور اب حزب اللہ کے جو چیف ہیں ان کو میسج بھیجا گیا ہے کہ جس طرح سے آپ لیڈ کر رہے ہیں تاریخ کے ایک اہم ترین موڑ کو, اس پر ان کو جو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے ایرانی سپریم لیڈر کی جانب سے. اور ایکس موساد چیف یہ کہہ رہا ہے کہ حزب اللہ کو جیوگرافیکل جو ایڈوانٹیج حاصل ہے لیوز اسرائیلیز ایٹ ڈس ایڈوانٹیج. اس وقت حزب اللہ کے پاس اپر ہینڈ ہے. ایکس موساد چیف جو وہ کہہ رہا ہے. عراق کی ریزسٹنس یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے 23 آپریشنز کیے ہیں پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر, جس میں عراق کے اندر بھی امریکہ کے اوپر اٹیکس ہوئے اور جارڈن کے اندر بھی اٹیکس ہوئے, جو جارڈن کی بیس ہے. جارڈن کی بیس جس دن ہٹ ہوئی اور یہاں پر ان کا نقصان ہوا, یہ امریکہ کے لیے بڑا مسئلہ بننے والا ہے. اچھا اب ذرا شام کی سن لیں, الشرا کی سن لیں. آج یہ پتا چلا کہ شام کی ایئر سپیس بھی اس طرح سے استعمال ہو رہی ہے کہ وہاں پر بھی پراپر انٹرسیپشن میزائلوں کی ہو رہی ہے, جو ایرانی میزائل آ رہے ہیں. دمشق کے اوپر جو ہے وہ دھماکے سنے گئے ہیں اور پتہ یہ چلا کہ یہاں پر ایرانی میزائلوں کو انٹرسیپٹ کر رہا ہے اسرائیل. تو یعنی الشرا جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ مل کر عورتوں, بچوں اور معصوموں کو جو مارا جا رہا ہے اس میں باقاعدہ حصے دار ہے, اپنی ایئر سپیس جب وہ دے رہا ہے, اور ساتھ یہ حملہ کرنے جا رہا ہے حزب اللہ کے اوپر. تو اس کو منہ توڑ جواب جب وہاں پر ملے گا, اور یہ صرف انتشار پھیلانے میں پارٹنر بن رہا ہے, یہ کیا فتح حاصل کر لے گا؟ صرف انتشار ہی پھیلانا نا. اسرائیل کا مقصد تو صرف یہی ہے کہ یہ آپس میں لڑے. تو آج جو لبنان سے بات آئی ہے کہ if جولانی proceed to break the borders and move within
लेबनीज टेरिटरी द रेजिस्टेंस एक्सेस विल टेक द सिमिलर स्टेप। इसमें उन्होंने सिर्फ हिजबुल्लाह की बात नहीं की, रेजिस्टेंस एक्सेस की बात की है कि पूरे इराक की रेजिस्टेंस, यमन की रेजिस्टेंस, सब के सब वो भी इसी तरह का जवाब देंगे, रिटेलिएशन इन ब्रीचिंग रीजनल बॉर्डर्स। ये जो है ना लेबनीज जो बड़ा अखबार है, ये उसकी सुर्खी है, रीजनल बॉर्डर्स को ब्रेक करके हम अंदर घुसेंगे। इसमें उन्होंने नाम सिर्फ शाम का भी नहीं लिया है, इसमें उन्होंने कहा रीजनल बॉर्डर्स हम तोड़ देंगे। तो हिजबुल्लाह देखें, अल-शरा के पीछे किसका हाथ है? क्या सिर्फ इजराइल का हाथ है या कोई और भी है जो चुपके चुपके ये सब देख रहा है? तो आगे से उन्होंने ये धमकी लगाई है कि सारी रेजिस्टेंस और रीजनल बॉर्डर्स तोड़ देगी, फिर जवाब वो इसी तरह से देगी। वो इजराइल में भी घुसेंगे, वो शाम में, दमिश्क में भी जहां पर ये बैठा हुआ है, और फिर कहीं और भी घुसेंगे। तो ये फिर मामला यानी काफी ज्यादा संगीन हो सकता है। अच्छा, एक इजराइल के जहन में यह भी कहीं ना कहीं जरूर चल रहा होगा कि अगर अभी हमें जंग रोकना पड़ रही है तो इनके जो लड़वाने का साजिश है वो जारी रखी जाए। ठीक है, जो इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं उनको दोबारा जो है वो अंडरस्टैंडिंग ना करने दिया है, बल्कि उसको मजीद फैलाया जाए। ये बहरहाल ये कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन ये काफी संगीन बात है कि अगर हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक होता है शाम से। और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने टर्की के फॉरेन मिनिस्टर को कॉल किया और कहा कि फॉल्स फ्लैग करने की जो बाकायदा कोशिशें अभी भी जारी हैं। अच्छा, यूके ने 1000 फौज भेज दिया गल्फ की प्रोटेक्शन के लिए, 1000 मजीद फौज उन्होंने गल्फ की प्रोटेक्शन के लिए जब भेजी है। अच्छा, मीनवाइल, अच्छा अब देखें ना कि असल मसला ये बादशाहते हैं, ये आज फिर साबित हो रहा है, इस पूरी जंग में साबित हुआ है। अगर रीजन ताकतवर नहीं हो पा रहा तो उसकी वजह ये बादशाहते हैं। इन बादशाहतों को चलाने के लिए अमेरिकी और यूरोपियन और बरतानवी बेसेस चाहिए। वो आकर यहां पर हमले करते हैं मुख्तलिफ मुल्कों के ऊपर, जब वो मुल्क रिस्पॉन्ड करते हैं तो ये बादशाहतें कहती हैं हमारे ऊपर हमला हो रहा है। ये मसला है, ये इतनी कमजोर हैं कि ये खुद कायम भी नहीं रह सकती। इनको सहारा दिया हुआ है इसराइल ने और अमेरिका ने और यूरोपियंस ने। तो सबसे बड़ा मसला ये है, ये ना सिक्योरिटी अपनी खुद कर सकते हैं, बुला उनको रहे हैं जो आकर यहां पर सबसे बड़े फसादी है। ये अब इनको कोई हल निकालना होगा। और जब ईरान इन पर अटैक करता है तो फिर ये मजहब का आगे से सहारा भी लेते हैं, मजहब की प्रोटेक्शन भी लेते हैं। देखो देखो ईरान इस्लामी मुल्कों के ऊपर अटैक कर रहा है, ये इस तरह की फिर बयानी बनाने शुरू कर देते हैं, खुद नहीं देखते। देखें, ईरान के इर्द गिर्द तो सारे OIC मुल्क हैं, क्या ईरान सबके ऊपर अटैक कर रहा है? पाकिस्तान का कितना शुक्रिया अदा ईरान ने किया है, कितनी इज्जत दी है ईरान को, कितनी इज्जत दी है ईरान ने पाकिस्तान को, उनके टैंकर्स भी गुजर रहे हैं पाकिस्तान के। तो बात करने का मकसद यह है कि पाकिस्तान अपनी सिक्योरिटी अमेरिका से नहीं करवा रहा, वो अपनी सिक्योरिटी खुद कर रहा है। तो किसी के कहने पर वो नहीं किसी पर हमले लॉन्च करता, ना किसी को बेसिस देकर बैठा हुआ है। और पाकिस्तान ने तो नेटो की सप्लाई भी बंद कर दी थी। तो इन ममालिक को ये सोचना चाहिए कि अपनी सिक्योरिटी खुद करें। आप जिनको सिक्योरिटी के लिए बुला रहे हैं वो सबके लिए फसाद बर्पा कर रहे हैं यहां पर। और आज ये पता चला कि इन मुल्कों में जो रडार्स लगे हुए थे, जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो इजराइल के प्रोटेक्शन के लिए था। फिर भी इनको ये बात समझ में नहीं आ रही। अब जरा आखिर में ट्रंप की स्टेटमेंट सुन लें। ट्रंप ये कह रहा है कि 2 या 3 हफ्तों में हम निकल जाएंगे। कोई रीजन नहीं है कि यहां पर हम स्टे करें। हम स्टे क्यों करें? हमने रिजीम चेंज तो ऑलरेडी अचीव कर लिया है। NBC को ट्रंप ने बताया, अब ये चूंकि मुख्तलिफ मीडिया के ऊपर उसके बयानात हैं, वी आर ऑन द वर्ज ऑफ एंडिंग द वॉर। बिल्कुल हम आखिर दहाने पर पहुंच गए। और ट्रंप एडमिट्स कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ विल नॉट री ओपन ऑन हिज टाइमलाइन। CNN की रिपोर्ट है, ट्रंप ने एडमिट किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ नहीं खुल सकता। उधर से लॉकहीड मार्टिन जो है उसने न्यू फैसिलिटीज ओपन करना शुरू कर दी हैं और प्रोडक्शन जो है वो वेपन्स की तेज कर दी है। इसराइल कह रहा है कि हम अपनी जमीनी फौज नहीं भेजेंगे ईरान में, बस अमेरिका भेजेगा। और इसराइल ये कह रहा है कि हम बहुत जल्द ईरान की ऑयल फैसिलिटीज के ऊपर अटैक करेंगे। तो इसराइल भेजे ना जमीनी फौज, क्यों नहीं भेज रहा? तो बहरहाल अब ये एक सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है जिसमें चूंकि अमेरिका को देखें टारगेट्स जो उन्होंने हिट करने थे वो कर दिए हैं, उनके पास कोई टारगेट लिस्ट नहीं है और वो इसमें जीत नहीं सकते हैं। तो अब वो अपनी हार को डिफरेंट कवर, जैसे IRGC ने कहा कि अपनी शिकस्त को एग्रीमेंट का नाम मत दो, तो अब ये फेस सेविंग है वो बयानिया अमेरिका ने बनाना शुरू कर दिया। तो एक ओवरऑल तासुर अब ये फैलना शुरू हो गया कि ये जंग जब वो रुकने जा रही है, लेकिन अगेन ज़ाहिर है जंग जारी है और शिद्दत के साथ जारी है। और अभी तो ईरान ने कुछ और मिसाइल जब इस्तेमाल करने हैं और
اب ہر طرف سے یہ بھی ایران کی طرف سے گلف اور باقی تمام جو پلیئرز ہیں وہ یہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ اگر جنگ رکنے جا رہی ہے تو اس کے بعد کیا؟ اسٹریٹ ہرمز کس کے کنٹرول میں ہوگا؟ کیا اسٹریٹ ہرمز سے فیس ایران لے سکے گا؟ کیا ایران کے اوپر سینکشنز ختم ہوں گی؟ ایران کا جو اتنا نقصان ہوا ہے اس کا کیا ہوگا؟ ایران کے نئی سپریم لیڈر جو ہے وہ ان کے ساتھ پالیسی کیسے آگے چلے گی؟ تو پھر اس کے اوپر بھی کام جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. لیکن بہرحال اس وقت کوششیں کافی ہیں, بیانات اس طرح کے آ رہے ہیں, ایک تاثر پیدا ہو رہا ہے, لیکن حتمی طور پہ کچھ کہا نہیں جا سکتا. لیکن امریکہ یہاں سے بھاگتا اور فرار ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, جو کہ اس کو آج بھی جانا ہے اور 10 سال کے بعد بھی جانا ہے, اور شکست کھا کے جانا ہے, جس کو وہ اپنا وکٹری کا نام دے گا, لیکن وہ سب کو پتا ہے کہ کیا ہوا ہے. تو یہ تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے رائے سے روکا کریں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.